جی 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 آپ کا مسئلہ یا مسئلے؟ سر مجھے نا ہر وقت بہت زیادہ ٹینشن یا ڈپریشن رہتا ہے اور مجھے نا یہ فیل ہوتا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے اور نظر تو نہیں لگ رہی یا یہ نہ ہو جائے یا وہ نا بہت زیادہ میرے سر پہ یہ چیزیں سوال رہتی ہیں. تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے اور مطلب یہ کافی عرصے سے ہی ہو رہا ہے تو پتہ نہیں اب یہ ایسے ہی رہنا ہے یا ایسے ٹھیک ہونا ہے نہیں. ابھی میں نے جواب دیا ہے اس کو. جب تک تو آپ کی نظر اپنے مسئلے پہ رہے گی یا مسئلوں پہ رہے گی تو یہ تو نہیں حل ہوں گے. حل کس نے کرنے ہوتے ہیں؟ تو ایک اللہ ہے اور باقی سب غیر اللہ ہے. تو اگر اللہ پہ دھیان چلے جائے گا، میں نے وہ بھی بات کی نا، املی کی طرف دھیان جائے تو کھٹا پانی آتا ہے منہ میں. اللہ کی طرف دھیان چلے جائے گا، جب فوکس اس پہ آ جائے گا، فوکس آپ کا اس پہ آ جائے گا، مسئلے شسلے بہت چھوٹے رہ جائیں گے. جو مسئلے آپ کے یہ والا جو مسئلہ ہے، نظر نہ لگ جائے، جن نہ آ جائے، بھوت نہ آ جائے، جادو نہ ہو جائے، یہ تو جاتے ہی اسی صورت میں ہے جب اللہ سے دوستی ہو جائے، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہے اور آپ اس کو صرف کہتے نہ ہو، اس کو مانتے ہو، اور اللہ ہے اور آپ کے واقعی شارک سے قریب ہے. وہ شارک سے قریب صرف آپ کو پکڑنے کے لیے تو نہیں ہے نا، ادھر گلے سے پکڑتے ہیں نا. اچھا جی، تو کاکا جی جب تک تو دھیان غیر اللہ میں رہے گا، ٹینشن بھی ہوگی، ڈپریشن بھی ہوگی، خوف، کھو جانے کا خوف، پکڑے جانے کا خوف، گر جانے کا خوف، پتہ نہیں کتنے خوف ہیں. اور اگر صرف اللہ سے جڑ جاؤ گے، صرف اللہ سے، آپ اس فریکوینسی پہ آ جاؤ گے جو میں نے کہا نا، املی کی فریکوینسی پہ تو فوراً آ جاتے ہو جس نے املی کھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، فوراً منہ میں پانی آ جاتا ہے، میرے تو بھی آ رہا ہے. تو اللہ کی طرف مونچھوں والی. تو اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کی طرف دھیان چلا جائے، اہل بیت کی طرف چلا جائے، سرکار دو عالم کے ساتھیوں کی طرف چلا جائے. یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کی تو اونٹنیوں کی بھی بڑی ویلیو ہوتی ہے. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی خاطر اللہ نے پوری بستی اڑا دی ہے، تو انہیں شاعر اللہ کہتے ہیں. تو اللہ کے دوستوں کی طرف دھیان چلا جائے، اللہ کے دشمنوں کی طرف نا دھیان رکھے، تو اللہ کے دوستوں کی طرف دھیان کر لیں. جی السلام علیکم. جی اللہ کا شکر. کون صاحب؟ میں محمد عرفان بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، اٹک سے. اٹک سے؟ عرفان صاحب میں دعا میں ہوں اور آپ کا فون اسپیکر فون پہ ہے، کوئی ضروری بات ہے تو مجھے بتائیں. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، بزی ہیں، میں بعد میں کر لوں گا. مسئلہ تھوڑا آپ سے ڈسکس کرنا تھا. لمبا مسئلہ ہے؟ جی بعد میں کر لوں گا جب آپ فارغ ہوں گے تو. نہیں میں فارغ ہوتا نہیں ہوں، آپ اگر کرنا ہے تو ابھی بات کر لیں. میں دعا میں بھی اسی کام بیٹھا ہوا ہوں. شاید آپ کی بات سن کے کوئی خفیہ بات ہے تو پھر اگر کوئی پرسنل ہے. نہیں بس یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ میرا انزائٹی کا مسئلہ ہے، ڈپریشن اور نیند. میں ابھی انزائٹی اور ڈپریشن پہ بات کر رہا ہوں کہ انزائٹی اور ڈپریشن، خوف اور غم. انزائٹی کہتے ہیں خوف کو، گھبراہٹ، ٹھیک ہے، اور ڈپریشن ہوتی ہے مایوسی، غم، دکھ. ٹھیک ہے، یہ دونوں حالتیں ہماری جو ہیں، یہ اللہ سے دوستی جس وقت ٹوٹ جائے یا اللہ کو بھول جائیں ہم یا اللہ کی طرف سے دھیان ہٹ جائے تو یہ ہو جاتا ہے. نشانی اس کی یہ ہے کہ انا علی اولیاء اللہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ کہہ رہا ہے کہ بے شک میرے دوستوں کو تو نہ انزائٹی ہے نہ ڈپریشن ہے. تو اب میں ایک لائن میں تو آپ کو بتا دی ہے. تو جو جس کی اللہ سے دوستی ہو، جیسے آج کل جو بھی وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے دوست سارے آکڑے پھر رہے ہیں، بلکہ جو پہلے انہیں چھوڑ بھی گئے ہوئے تھے وہ بھی آج کل جہاں جاتے ہیں وہ تعارف کراتے ہیں، وہ اپنا مانا. تو وہ بھائی یہ دنیا کی دوستیوں کا حال ہے. پہلے میاں صاحب کے دوست سارے یہی کر رہے تھے، ٹھیک ہے. پہلے زرداری صاحب کے دوست تو کہتے ہی ہیں کہ یاروں کے یار ہیں وہ، ٹھیک ہے. اور وہ پٹھا سیدھا کام کر کے بھی زرداری صاحب کی گودی میں چھپ جاتے تھے کہ تسی تو یاراں دے یار ہو. زرداری صاحب بیچارے شریف آدمی، وہ پھر یاری دوستی نبھاتے رہتے تھے.
وہ رحمان ملک صاحب کے حوالے کر دیتے تھے. رحمان بھی اللہ ہے, ملک بھی اللہ ہے. تو لیکن رحمان ملک صاحب پھر اپنی سمجھ بوجھ کے حساب سے ان کا پتہ نہیں جو بھی کرتے تھے. خیر, کمنگ بیک ٹو دا مین تھنگ, تو آپ کو ڈپریشن انزائٹی کیوں ہو گئی ہے؟ اللہ ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. اللہ ہے, 3 سال جی اللہ ہے, کہاں ہے؟ دل کے اندر. دل کے اندر ہے. میں دل کا آپریشن کرتا رہا ہوں 10 سال, ہارٹ سرجری میں میری ڈیوٹی رہی ہے. وہ دل میں تو گوشت اور خون ہوتا ہے, ہڈیاں ہوتی ہیں باہر اس کے. وہ کیا ہے اللہ؟ چلے میں نے مان لیا اللہ ہے, آپ کے دل میں ہے. میں تو بڑا ڈھونڈ رہا تھا, آج مجھے آپ نے پتہ دے دیا نا, اب آپ کو پوری بات دینی پڑے گی. میں تو ڈھونڈ رہا تھا کوئی مجھے بتائے کہ اللہ ہے. تو آپ کے ذمے ہے, جس کو راستہ پتہ ہو اس کے ذمے ہے کہ وہ سب کو سمجھائے. تو ہم ساروں کا یہ اللہ گم گیا ہوا ہے. تو آپ آج مجھے, ہم سب کو پتہ چل گیا آپ کے دل میں اللہ ہے. اب وہاں تک جو بھی چنگچی رکشہ جاتا ہے لے کے جائیں آپ ہمیں. تو آخری سوال ہے کہ کیا ہے اللہ؟ اللہ ہے, آپ کے دل میں ہے, یہ ہم نے مان لیا, میں نے مان لیا, اتنا مسلمان آپ نے مجھے کر لیا. اب آخری سوال ہے کہ کیا ہے اللہ جسے آپ اللہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ جس نے مجھے بنایا ہے, میرا خالق ہے, جس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے دل میں آنے سے پہلے سے موجود تھا, کیونکہ آپ کا دل اس نے پہلے بنایا پھر اس کے اندر آیا, یا وہ دل پہلے بنایا اور پھر اللہ آیا ہے؟ نہیں, اللہ پہلے سے موجود تھا. تو پھر آپ کے دل میں کب آ کے گھسا ہے وہ؟ بس یہ کہ میں نے تو پڑھی لکھی بات کہہ دی. پڑھی لکھی بات سنی سنائی باتیں نہ کریں, یہ تو مجھے مروانے لگے تھے آپ ابھی. میں تو اس جگہ سے پریشان ہو گیا ہوں کہ میرے دل سے اللہ نکل کے کس ٹائم آپ کے دل میں گیا. میں نے تو آپ سے گائیڈ لائن لینی ہے. نہیں, گائیڈ لائن تو مجھے تو آپ نے پریشان کر دیا. میں تو اس وقت سوچی جا رہا تھا کہ یہ میرا اللہ کب سے چوری کر کے اپنے دل میں لے گئے ہیں, اور میرا اللہ کب کا مجھے چھوڑ گیا ہوا ہے. اب آپ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ سنی سنائی بات کی ہے آپ نے. آپ سنی سنائی نہیں کریں, آپ کی ماشاءاللہ 30-35 سال مجھے آپ کی آواز سے عمر لگ رہی ہے. تو جو آپ کا کتنی 41 سال آ گئے ہیں آپ بھی اس جگہ پہ. یہ آ جاتا ہے ٹائم, جب یہ ٹائم آتا ہے نا تو وہ اس نے یہ پھڈا ڈلوانا ہوتا ہے. سنے سنائے اللہ سے جو اصلی اللہ ہے نا اس تک جانا ہی پڑتا ہے, جو اپنا اللہ ہے, جو واقعی آپ کا اللہ ہے, وہ آپ کے واقعی گردن کی رگ سے بھی قریب ہے. تو وہ اللہ مردے کے دل میں ہوتا ہے. نہیں, مردے کے دل میں ہوتا ہے. دل میں تو ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا تو نہیں ہے یار. مردہ دلوں میں نہیں ہوتا نا, وہ کہتا ہے ان کے دل مردہ ہیں. اے نبی, دلوں میں نہیں آتا. ہاں, مردہ دلوں وہی مردے ہوتے ہیں, یہ دوسری بیچاری تو میت ہوتی ہے, وہ مردہ